وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بڑے پیارے بھائی عبید اللہ چشتی صاحب جو ہیں، قاری صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن بھی کیا ہے، نعت خواں بھی ہیں، تو میں نے کہا آپ کو خوش آمدید کہہ دوں. آج ہم نے نعت شریف سنی ہے، مگر ہم تھوڑا سا آپ کو انتظار کروائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم خود بھی انتظار کریں گے. تو اس سے پہلے نیو میٹرو سٹی کی طرف سے جو ہے ناظرین، نیو میٹرو سٹی لاہور کی طرف سے ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں، گفٹ ہیں پروجیکٹ آف DSM ڈیولپرز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. نیو میٹرو سٹی لاہور کی طرف سے ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ پروجیکٹ آف BSM ڈیولپرز. یہ گفٹ ہیمپرز آڈینس میں دیجیے گا. زبردست. BSM ڈیولپرز کی طرف سے یہ گفٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے. ویری نائس. اب نیکسون کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. بیسٹ کوالٹی پروڈکٹ فار یور بیبی سینسٹیو اسکن ود اے وائڈ ورائٹی رینج ان بیبی کیئر از اے سیکرٹ ٹو بیبی اسمائل. جن کے گھر میں بچے ہیں ان کی سینسٹیو اسکن کے لیے نیکسون جو ہے گھر میں ضروری ہونا چاہیے. یہ گفٹ ہیمپرز بھی ہمارے پاس ہیں، بہت اچھی پروڈکٹ ہے. یہ دیجیے گا آ کے. یہ بچوں کی جینٹل سکن پہ بہت اچھا کام کرتی ہے، بچوں کی سکن سموتھ اور شائن رہتی ہے. سینسٹیو بچوں کی سکن بہت ہوتی ہے، تو بچوں کی سکن نرم نرم گلو کرتی ہے، بچوں کو اریٹیٹ نہیں کرتی. ایسے ہیوی کیمیکلز والے پروڈکٹ بچوں کی سکن پہ نہیں لگانے چاہیے. تو یہ جو ہے خاص طور پہ بچوں کا پروڈکٹ ہے، بچوں کی سکن کے مطابق بنایا گیا ہے. اس میں موئسچرائزرز ہیں، بچوں کے لیے سوپ ہیں، پاؤڈرز ہیں، سارے بچوں کی سکن کے لیے اس طرح کی کریمز وغیرہ ہیں. یوز کیجیے گا اور انجوائے کیجیے گا. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں آپ سے سوال یہ کری تھی کہ کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جو بچوں کے اپنے ماں باپ کے ساتھ برے ہوتے ہیں، اور کچھ بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ سے کوئی ایسی شکایت سنتے ہیں اور جا کر اپنی بیوی پہ بھڑک پڑتے ہیں کہ تم نے امی کو خوش نہیں رکھا، ابو کو خوش نہیں رکھا، میری بہن خوش نہیں ہے، بھائی خوش نہیں ہے، تو گھر کیا چلا رہی ہو، تو میرے گھر والوں کو دیکھ نہیں پا رہی. تو ان رویے کو جب آپ دیکھتی ہیں تو کس طریقے سے دیکھتی ہیں جس سے رشتے خراب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ بچے یا وہ جو ہے وہ اولادیں جن کے غصے کے خوف کی وجہ سے ماں باپ ان سے بات نہیں کر پاتے، میں ان کو نہ تو وہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی آسانی ہے ان کے لیے، نہ دنیا میں کوئی آسانی ہے. کہ آپ یہ سوچیں کہ والدین اپنے بیٹے یا بیٹی سے بات اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں غصہ نہ کرے یا وہ کہیں انہیں کوئی الفاظ ایسے نہ ان کے لیے استعمال کر دے کہ جو ان کے لیے اذیت کا باعث بنے. بدبخت ہے یہ اولاد جو والدین کو اس وقت تکلیف پہنچائے یا اذیت پہنچائے کہ ان کے غصے کے خوف کی وجہ سے والدین ان سے بات نہ کر پائیں. تو اگر ایسی اولادیں جس گھر میں ہیں وہاں پہ رویے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں عادتیں پڑ چکی ہیں. اور دیکھیں، عادت پھر بھی انسان بدل لیتا ہے، لیکن اگر وہ فطرت میں کنورٹ ہو جائے نا آپ کی، کہ آپ کی فطرت ہے بدتمیزی کرنا، تو ایک فطرتاً بدتمیز آدمی جو ہے وہ کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں آ سکتا. اسے ہم سائیکالوجسٹ تو کیا، کوئی بندہ بھی بہتری کی طرف نہیں لا سکتا جس کی فطرت میں بدتمیزی ہے، جس کی فطرت میں بے وفائی ہے. کیونکہ یہ نسلی اور خاندانی لوگوں کا شعار ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ طور پہ اپنے الفاظ پہ کام کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں. اور میں اس شوہر کو بھی جو ہے وہ بدنسلی قرار دیتی ہوں کہ جو ابیوزنگ لینگویج استعمال کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اس عورت کے لیے جس نے اپنا سب کچھ غرق کیا ہوتا ہے اس شوہر کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کے گھر کی خدمت کے لیے، کہ وہ اس کی جو ہے وہ تذلیل کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا شخص بھی بدنسلی ہے کہ جو والدین کی عزت نہیں کرتا، غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، بیوی کی عزت نہیں کرتا. اور ایسی بیوی بھی بدبخت ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی پیدا نہیں کی جو شوہر کے آگے زبان درازی کرتی ہے، زبان چلاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اس کو خاندان کے تانے دیتی ہے، اس کے اگلے پچھلے سارے، اگر اس نے کوئی غلطیاں کی ہوتی ہیں تو غصے میں وہ کھول کے رکھ دیتی ہے سب کے سامنے. 4 بندوں میں جو اپنے شوہر کی عزت نہ رکھ پائے وہ بیوی نہیں ہے. بیوی کا کہلانے کا اس کو حق ہی نہیں ہے، کیونکہ بیوی ہونے کا پہلا حق یہ ہے کہ تم نے اپنے شوہر کی اچھائیاں نہیں، برائیاں لوگوں سے چھپانی ہیں، اچھائیاں لوگوں کو بتانی ہیں. دیکھیے، ہم جب قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ رہے ہیں تو اچھائیوں برائیوں سمیت قبول ہے، صرف اچھائیوں سمیت تو قبول نہیں ہے نا وہ شخص آپ کو. تو پھر شوہر ہو یا بیوی ہو،
آپ نے جب برائیوں سمیت قبول کیا ایک شخص کو تو آپ اس کا برا رویہ بھی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے, رشتہ قائم کرنا ہے, تو اس کو غصے کی حالت میں دیکھ لو. وہ غصے میں آپ کے لیے جس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے وہ شخص آپ کے لیے ویسی ہی سوچ رکھتا ہے. تو آپ نے اگر کسی سے رشتہ کرنا ہے نا تو کچھ وقت اس کے ساتھ رہ کے دیکھیں, کچھ وقت اس کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑھا کے دیکھیں. وہ شخص جتنا آپ کے لیے اچھا رویہ رکھتا ہوگا وہ غصے میں بھی آپ کو اچھائی میں پکارے گا, اور اگر وہ آپ کے لیے غلط بات سوچتا ہوگا یا غلط چیزیں اس کے ذہن میں چلتی ہوں گی تو غصے میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کہہ دے گا. میں اس پہ ایک یہی بات کہوں گی کہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ مل کے بات کر کے رویہ دیکھ لیں. آج کل تو ٹرینڈ ہے, کام کر رہے ہوتے ہیں ساتھ, آفس میں ہوتے ہیں, پیار محبت اگر ہو جاتی ہے رشتے تک بات جانے سے پہلے, اگر لڑکا لڑکی کو کہتا ہے نا گدھی, پاگل, جاہل, دماغ تو ٹھیک ہے, کس طرح کی ہو, گوار, کوئی ایسی بات کر دینا, اس بندے سے شادی نہ کرے, کیونکہ جب شادی ہو جائے گی تو وہ آپ کو کاف, دال, نون, میم, ہے, حمزہ, چھوٹی ہے, بڑی ہے, ان سب کی گالیاں دے گا. جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں پہ نفرت کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے, کیونکہ محبت سے ہی نفرت جنم لے رہی ہے. جس پہ آپ بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیں, جس کے ساتھ آپ کا بہت ہی جو ہے وہ کمیونیکیشن یا محبت کا رشتہ ہو, وہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا ہرٹ کرے یا پرابلم کریٹ کرے یا کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کی تذلیل کرے, تو سب سے بڑا غصہ یا سب سے پہلا غصہ اس شخص پہ اترتا ہے جس کے آپ سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. ایک بیوی سب سے زیادہ کلوز اپنے شوہر کی ہوتی ہے, اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا اپنے شوہر کو یہ ساری باتیں بتانے کے علاوہ کہ وہ کس سے کرے. اگر وہ ساس کی وجہ سے پریشان ہے یا نندوں, دیورانیوں, جیٹھانیوں کی وجہ سے پریشان ہے یا وٹ ایور کسی کے بھی رویے کی وجہ سے پریشان ہے, تو سب سے پہلا ٹارگٹ شوہر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کے علاوہ اسے اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور شوہر بھی سب سے پہلے اپنی بیوی پہ ہی غصہ اس لیے اتارتا ہے کہ باہر سے وہ جتنی مرضی جھڑکیاں کھا کے آ جائے, جتنی مرضی باتیں سن لے, لیکن سب سے مظلوم اس کی بیوی ہے. اور سب سے زیادہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو جہاں پر پاورفل سمجھتا ہے یا جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میں حاکم ہوں, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس پر میں اپنا غصہ نکال سکتا ہوں, تو وہ گھر آ کے غصہ نکلتا ہے بچوں پر یا بیوی پر نکلتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم سے کمتر ہے نا بیسیکلی ہم غصہ اسی پہ نکالتے ہیں. اپنے سے برتر پہ تو کوئی غصہ نہیں نکالتا, اپنے سے پاورفل پہ تو کوئی غصہ نہیں نکالتا. مگر رویہ ٹھیک نہیں کر سکتے کیا؟ مجھے لگتا ہے رشتے خراب ہوتے رویے کی وجہ سے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ جیسے اگر ہسبینڈ نے بیوی کے ساتھ آ کر برا رویہ کر دیا ہے, اب بیوی کیا کرے؟ برداشت کرے, چپ رہے, کیونکہ دیکھیں نا اب برداشت کرے گی تو ہسبینڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اور جگہ آگے جو ہے نا جگہ بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب کیا اس سچویشن میں کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے نبیہ؟ دیکھیں اگر کسی کا بھی برا رویہ, آپ کے شوہر کا, آپ کی بیوی کا, یا آپ کے گھر میں کسی بھی شخص کا برا رویہ اور آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ اس وقت میں خاموشی اختیار کر لیں جس وقت میں اگلا بندہ بول رہا ہے. آپ کچھ وقت اپنے آپ کو لازمی دیں, کیونکہ غصے میں کی جانے والی بات کا بھرم جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ بھرم نہیں رکھ پاتے بات کا, آپ کے پاس وہ مطلب ایفرٹ نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے کو سمجھا پائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. غصے میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر شوہر بول رہا ہے تو بیوی اس وقت خاموش ہو جائے, بیوی بول رہی ہے تو شوہر خاموش ہو جائے. یعنی آپ اس وقت کو کچھ وقت کے لیے, وہ جو 35 سیکنڈ میں ہمیشہ سے فارمولہ بتاتی ہوں غصے کا, کہ اگر آپ غصے میں ہیں تو وہ 35 سیکنڈز آپ اپنے ذات پہ کام کر لیں. بیٹھے ہیں تو اٹھ جائیں تو اٹھے ہوئے ہیں تو کہیں اپنا راستہ تبدیل کر لیں, کوئی جگہ تبدیل کر لیں یا پانی پی لیں. اور اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو بہتر ہے کہ جگہ تبدیل کر لیں, اور اس وقت جو ہے وہ بحث و مباحثے سے پرہیز کریں. آن دی اسپاٹ ایک دوسرے کو جواب دینا لڑائی کا باعث بنتا ہے, اسی لیے کوشش کریں کہ اس وقت جواب نہ دیں. ہاں جب آپ کے شوہر کا موڈ تھوڑا بہتر ہو جائے, بیوی کا موڈ تھوڑا بہتر ہو جائے, تو بیوی یا شوہر جس کو بھی اس کی بات بری لگی ہے وہ اس کو سمجھائے کہ اس وقت میں آپ نے جو یہ بات کی تھی وہ اچھی نہیں تھی. دیکھیں لوگوں کے برے رویے, لوگوں کی برے الفاظ آپ کو پتھر کی طرح چبھتے ہیں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان پتھروں سے آپ مشکلات کا جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کر لیں یا پھر آپ کامیابی کا پل بنا لیں. کچھ لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں, میاں گھر کے اندر آیا ہے تو آتے کے ساتھ ہی نا سب سے پہلے لوگوں کے, آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ ہے پاکستان میں, اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو امی کے پاس بیٹھیں گے, ابو کے پاس بیٹھیں گے. جو اچھے گھر کا شریف لڑکا ہے پہلے ان سے سلام سب سے لے کے پھر ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے گا. یہ نہیں کہ جو تو میں کہوں گی برے لڑکے ہوتے ہیں جو آتے ہیں, آتے کے ساتھ ہی بیوی کے ساتھ کمرے میں گھس گئے, ماں باپ بیٹھے ہوئے شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی تو انتظار کر رہے تھے. تو یہ باتیں بھی غلط ہوتی ہیں. مگر کچھ اب یہ وہ رویے جو ماں باپ کے ساتھ غلط ہو رہے ہیں کہ آتے کے ساتھ ہی گھر کے اندر بیوی کے ساتھ کمرے میں گھس گئے, ٹھیک ہے,
تو بیوی کے چوچلے جو ہے نا وہ برداشت کر رہے ہیں تو ماں باپ کو کوئی پوچھ نہیں رہے. یہ بھی غلط ہے, مگر یہ بھی غلط ہے کہ کچھ لوگ ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں, بیوی کی شکایت سنتے ہیں بات میں بہانوں سے, اور اس کے بعد جو ہے نا بیوی کو جا کے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں, امی یہ بتا رہی تھی آج یہ نہیں ہوا, ابو آج یہ بول رہے تھے ان کو گرم روٹی نہیں ملی, آج ہانڈی میں لیٹ کیوں ہو گئی تھی, ابو کو شوگر ہے تمہیں پتہ ہے نا کہ اتنے ٹائم پہ کھانا دینا ہوتا ہے. تو ہر چیز کے جو بات کرنے کا کوئی طریقہ ہے, جو رویہ ہے, کہ یہ ساری جو چیزیں جو گھر میں روز مرہ کی اوپر نیچے ہو رہی ہے بات چیت جی یا حرکات, اس کو نارملائز طریقے سے کس طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے, اس پہ بات کیجیے کہ ایک بریک کے بعد. جی اوکے.